السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، پانچواں سوال ہے استاد محترم، مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح بات ہے، اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے لوگ ہیں، ان سے محبت ہونا تو ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں، اور جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں جیسے حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے جو نسل چلی ہے، ان لوگوں سے ہمیں تعلق، حضرت عباس سے جو نسل چلی ہے ان سے محبت تو ہونی چاہیے۔ اس دور میں جب کہ ہماری نئی نسل کو ان کی زندگیوں کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے، خاص طور سے حضرت حسین، دیکھیے امام حسین نہیں کہنا چاہیے، یہ شیعوں کی اصطلاح ہے۔ بھائی اگر امام ہم کہتے ہیں تو امام حضرت ابوبکر صدیق کو امام کیوں نہیں کہتے؟ سب سے بڑے تو امام ہوا ہے، حضرت امام ابوبکر، حضرت امام حسین کیوں نہیں کہتے؟ حضرت امام عمر کیوں نہیں کہتے؟ حضرت امام یہ عثمان کیوں نہیں کہتے؟ کیوں حضرت علی اور حضرت حسین ہی کو امام کہا جائے؟ بھائی امام یہ شیعوں کی اصطلاح ہے۔ شیعہ جو ہے اور ان کے نزدیک شیعہ امام جو ہے وہ اس کا مقام و مرتبہ نبی سے بڑا اونچا ہوتا ہے اور معصوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ انہوں نے دین اسلام کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، تو کیا کربلا کے عنوان سے یوم عاشورہ میں ان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے؟ کیا یہ غلط ہے؟ نہیں، دیکھیے ہماری جو نئی نسل ہے ان کے سامنے حضرت حسین اور حسن، ان کے بھائی جو حضرت حسن ہیں بڑے بھائی، ان کی قربانی بھی بہت بڑی ہے۔ اتنی بڑی قربانی انہوں نے دی کہ امیر معاویہ کے ہاتھ پر، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ امت میں جو انتشار تھا، اختلاف تھا، اس اختلاف کو ختم کر دیا انہوں نے۔ لیکن شیعہ کیونکہ جبکہ ان کو بھی امام کہتے ہیں اور ان کے ہاں امام معصوم ہوتا ہے، تو حضرت حسن نے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیعت کی، تو بھائی شیعہ حضرات یہ روافض ان کو کیوں نہیں مانتے؟ ان کا تذکرہ نہیں کرتے، بلکہ بعض شیعہ نے تو ان کو بہت ہی لعن طعن کیا ہے اور بہت برا بھلا کہا ہے ان کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی کہ یہ میرا نواسہ جو ہے امت میں انتشار ہوگا، اختلاف ہوگا، اور قیادت اور سیادت کے بارے میں، خلافت کے بارے میں اختلاف ہوگا، تو میرا یہ بیٹا، یہ نواسہ جو ہے امت میں انتشار کو دور کر دے گا۔ تو انہوں نے ایثار سے، قربانی سے کام لیا کہ ہمارے لیے خانواد رسول سے ہونا یہی کافی ہے، ہم جو ہے اس سے برطرف ہوتے ہیں، خلافت سے برطرف ہوتے ہیں۔ ایثار اور قربانی سے کام لیا اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صلہ دے گا کہ جب خلافت علی منہاج النبوہ جب قیامت کے قریب قائم ہوگی، جو پانچواں دور ہے، اس میں انہی کے خانوادے سے اللہ تعالیٰ ایک رجل صالح کو اٹھائے گا اور وہ پھر دنیا کے اندر خلافت علی منہاج النبوہ قائم کرے گا۔ تو انہیں قربانی، بہت بڑی قربانی دی حضرت حسن نے، ان کی قربانیوں کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے۔ ہاں، حضرت حسین نے بھی قربانی دی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوفہ گئے تھے تو نعوذ باللہ کسی سیادت اور خلافت کے اس کے لیے نہیں گئے تھے، جس طرح ان کے بھائی نے خلافت سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی اور اس کو اپنے لیے خانواد نبوت سے ہونا ہی کافی سمجھا تھا۔ اسی طرح حضرت حسین بھی چاہتے تھے کہ جو کوفہ میں یزید کے خلافت بغاوت ہے، انتشار ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے جو یزید کو خط لکھا ہے، اس خط کو پڑھیے تو پتہ چلے گا۔ اور پھر حضرت ابن عباس نے، عبداللہ ابن عمر نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے لکھا ہے یزید کو کہ یزید جو ہے، سنو امیر المومنین، یہ حضرت حسن جو ہیں، حسین، یہ اسی کام کے لیے جا رہے ہیں جو ان کے بڑے بھائی نے کام کیا ہے، اسی کام کو انجام دینے جا رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نانا کا دین ہے، وہ نہیں چاہتے کہ دین کے اندر کسی طرح کا رکھنا ہو اور کسی طرح کی ہے۔ لیکن چونکہ بلوائی وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے شہید کرنے والے لوگ تھے، سبائی تھے، انہوں نے ہی جھوٹے خط لکھے تھے اور جھوٹی غلط باتیں کہی تھیں، تو جب وہاں پہنچے تو دائرہ اس سے پہلے ان کے جو نمائندہ گیا تھا اس کو بھی شہید کر دیا انہوں نے، اور حضرت عقیل کو بھی، اور پھر جو حضرت حسین پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ہیں اپنے سورے اس کے ساتھ، اپنے جس مشن کے لیے، جس کام کے لیے پہنچے تھے، کہ ان کے نانا کا مشن ہے،
تو اس کے لیے ان کو بھی کیا کیا ہے، ان کو بھی گھیر لیا. ان کی نیت جو دیکھا کہ خراب ہے تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے یا تو مدینہ میں جو آیا ہوں مکے سے وہاں جانے دو، یا امیر المومنین یزید کے پاس دیکھیے امیر المومنین کہہ رہے ہیں یزید کے پاس جانے دو، یا مجھے جو ہے وہاں پر جو کہیں جنگ ہو رہی ہے تو وہاں جانے دو. تو اس کے جو گورنر تھے انہوں نے کہا نہیں آپ امیر المومنین یزید کے پاس جائیے. تو اس کی طرف جانے کے لیے رخ کیا ہے. تو یہ بلوائیوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑا غلط کام ہو رہا ہے، یہ تو بہت معاملہ خراب ہو گیا، اور سارے خطوط تو ان کے پاس ہیں، اس میں سب کے نام لکھے ہوئے ہیں، اب کی سب کی گردن لگ جائے گی. تو سب سے پہلے انہوں نے خیمے کے اندر کیا کہ آگ لگائی، سارے خطوط جل گئے. اس کے بعد ان کو ایک ایک چن چن کر کے ایک ایک کو شہید کیا ہے. انہوں نے سب نے قربانیاں دی ہیں، تو دین کے لیے قربانیاں دی ہیں. صحیح بات ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے اس موقع پر، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانیاں دی ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی قربانیاں ہیں، جو حضرت فاطمہ کی قربانیاں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے حضرت عباس کی قربانیاں ہیں. ان سب کی قربانیوں کا ان کے آپ کے خانوادے کی قربانیوں کا تذکرہ ہونا چاہیے. یہ کوئی غلط نہیں ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ واقعی کربلا کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے. یہ سبائیوں نے یہ کیا ہے، حضرت عثمان غنی کو بھی شہید کیا ہے سبائیوں نے، حضرت علی کو بھی شہید کیا ہے خوارج نے سبائیوں نے، اور حضرت حسن اور حسین کو بھی شہید سبائیوں نے کیا ہے. تو اصل جو ہے جو واقعہ کربلا ہے اس واقعے کو کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور صحیح تاریخ کی کتابوں سے اس کو پڑھنا چاہیے. اس لیے اس سلسلے میں لوگوں کی غلط فہمیاں بہت ہیں، اور غلط کتابوں کو، تاریخ کی کتابوں کو، ان تاریخی کتابوں کو پڑھ لیا ہے لوگوں نے، جو بے سند باتیں کہتی ہیں، تاریخی جو روایتیں، جو غلط روایتیں ہیں، جو شیعوں کی من گھڑت روایتیں ہیں، روافظ کی من گھڑت روایتوں کو پڑھ کر کے ان کا جو ہے حضرت حسین کے بارے میں بھی کچھ لوگوں کے غلط کہ دیکھیے خانوادے رسول کا ہوتے ہوئے خلافت کے دعوے دار ہیں، خلافت کے لیے جا رہے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے، اس کو پڑھیے سمجھیے. اس لیے ضروری ہے اس موقع پر ان لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہیے. ان کے سلسلے میں صحابیات کی کتابیں ہوں، ان کا تذکرہ ہو، اہل بیت کا تذکرہ ہونا چاہیے، اور ان کے جب ان کی قربانیاں، ان کے احسانات کو گنایا جائے گا نئی نسل کو، تو نئی نسل کے دلوں میں ان کی محبت، ان سے عقیدت، ان سے تعلق جو ہے وہ بڑھے گا، مضبوط سے مضبوط تر ہوگا. صحیح بات ہے کہ آج نئی نسل جو ہے ان کی قربانیوں سے اور اس سے ناواقف ہے، اور اگر نئی نسل کو اگر کوئی بات آتی ہے تو وہی باتیں آتی ہیں جو ہمارے یہ روافظ جو ہے اس موقع پر کہتے ہیں. تو اس لیے سنی اہل سنت والجماعت کے لوگوں کو بھی صحیح فکر جو لوگ رکھتے ہیں، جو صحیح جن کو واقعات معلوم ہیں، تو وہ کتابیں سامنے رکھیں اور اس کی روشنی میں بتائیں. تو میں نے آپ کو بتایا تھا واقع کربلا پر تبصرہ والی کتاب شیخ حبیب الرحمن اعظمی کی کتاب ہے، اور واقع کربلا اور سبائیت ایک کتاب ہے، وہ کتاب پڑھ لیں. یا میری کتاب ہے دفاع صحابہ، جو یہ ایک عربی کی کتاب تھی، قاضی ابو بکر کی ابن عربی کی کتاب، اس کا جو ہے ترجمہ ہے وہ کتاب دفاع صحابہ. وہ کتاب پڑھ لیں تو واقع کربلا کی حقیقت اور آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ اس میں حضرت حسین کو شہید کرنے والے کون لوگ ہیں، اس واقعے کے اس کربلا کے پیچھے کون لوگ ہیں، ساری حقیقت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی. اور اس وقت تو مولانا ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی تقریریں اس پر واقع کربلا کا تاریخی پس منظر کی حیثیت سے وہ بیان کرتے ہیں، اور بہت صحیح بیان کر رہے ہیں. وہ آپ دیکھ لیں. میرا خیال ہے کہ اور بچوں کے سامنے اس کو سنائیں اور بتائیں، تاکہ صحیح معنوں میں بچوں کے اندر اہل بیت سے عقیدت اور محبت، جو صحیح معنوں میں ایمان کا جز ہے، جو ہونا چاہیے. یہ حضرت علی سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ گویا مجھ سے محبت کر رہا ہے، اور ان سے محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا ہے. جیسے انصار کی محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا، اسی طرح سے حضرت علی کی محبت کو بھی، اہل بیت سے محبت کو بھی ایمان کی علامت قرار دیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. صحیح حدیثوں کے اندر، بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے یہ روایتیں. اور ان سے بغض اور نفرت اور عداوت کو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نفاق کی علامت قرار دیا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ نئی نسل کے سامنے ان کا تذکرہ کیا جائے اور ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے. سوال نمبر